بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی و نصلی علی حبیبک و آلہ کما یرضی و نحب محبوبک کما یرتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وسلم عن ابی وجزۃ الساعدی رضی اللہ عنہ قال قدم وفد محارب سنۃ عشر فی حجۃ الوداع۔ ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابی وجزہ سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وفد محارب آیا سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع میں۔ فہم فرمایا کہ وہ جو تھے عشرۃ نفر 10 افراد تھے، فیہم بنو ابی الحارث ان میں ابی الحارث کی اولاد تھی، اور و ابنہ اور ان کا ایک بیٹا تھا خزیمہ۔ فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ خزیمہ، بس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے چہرے پہ مسح فرمایا۔ فصارت لہو، تو اپنا ہاتھ مبارک جب پھیرا ان کے چہرے پہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ، فصارت لہو غرۃ بیضاء، تو فرمایا ان کی پیشانی جو ہے وہ سفید ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان ایک معجزہ ہے کہ آپ نے دست سے مبارک پھیرا، ان کی پیشانی جو ہے وہ سفید ہو گئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں نقل کیا، اور دوسرا واقعہ بھی خصائص کبریٰ میں۔ باب ما وقع فی وفد الجن، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے خصائص کبریٰ میں باب قائم فرمایا کہ وفد جن کا واقعہ۔ عن زبیر بن العوام، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ الصبح فی مسجد المدینہ، کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی مدینہ طیبہ کی مسجد میں۔ فلما انصرف، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایکم یتبعنی الی وفد الجن اللیلۃ، کہ رات کے وقت جنوں کے وفد کی طرف چلنا ہے تو تم میں سے کون میرے ساتھ چلے گا؟ فخرجت معه، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ چلا، حتی خفیت عنا جبال المدینہ کلها، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حتیٰ کہ ہم سے مدینہ طیبہ کے سارے پہاڑ اوجھل ہو گئے، اور پھر ہم پہنچے الی ارض براز زمین کی طرف۔ فیضن رجال طولا، تو ہم نے اچانک کیا دیکھا کہ لمبے آدمی ہیں، کأنہم الرماح، گویا کہ نیزے گاڑ دیے گئے، مستظفری ثیابہم من بین ارجلہم، ان کے پاؤں تک جو ہے سامنے سے کپڑے جو تھے ان کے وہ لمبے ترین انہوں نے لباس پہنے ہوئے تھے۔ فلما رأیتم، پس جس وقت میں نے ان کو دیکھا، غشیتنی رعدۃ شدیدۃ، فرمایا کہ میں تو ڈر گیا، کانپنے لگ گیا، اور مجھے کپاہٹ نے مجھ پر جو ہے ایسے غشی قسم کی طاری ہونے لگی، اور میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ حتیٰ ما تمسکنی رجلایا من الفرقی، حتیٰ کہ فرمایا کہ میرے پاؤں بھی زمین پر ٹک نہیں رہے تھے۔ فلما دنونا، پس جس وقت ہم قریب ہوئے ان کے، تو خطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خط علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایک خط کھینچ دیا۔ فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اقعد، یہاں فی وسطی، اس کے خط کے درمیان میں بیٹھ جا۔ فلما جلست، جس وقت میں بیٹھ گیا، تو ذہب عنی کل شیء کنت اجدہ من ریبتی، تو فرمایا کہ وہ سارا کا سارا جو پریشانی تھی میرے دل کی وہ چلی گئی۔ ومضى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بینی و بینہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے میرے اور ان کے درمیان میں، آپ تشریف لے گئے۔ فتلا قرآن، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ وبخوب، اور ہم وہاں پہ موجود رہے، حتیٰ طلع الفجر، حتیٰ کہ صبح طلوع ہو گئی۔ ثم اقبل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، فقال علی الحق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ الحق، آپ جو میرے ساتھ آ جائیے۔ تو فمشیت معه، پس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے ساتھ چلا۔ فمضینا، پس غیر بعید، ہم دور کچھ نہیں پہنچے تھے۔ فقال علی، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ التفت، متوجہ، وانظر، اور دیکھ، هل ترى حیث کان اولئک من احد، تو یعنی دور جو ہے مجمع کو دیکھ، تو کیا دیکھ رہا ہے؟ فقلت، پس میں نے عرض کیا کہ ارا سوادا کثیرا، میں تو بڑا سیاہ مجمع دیکھ رہا ہوں۔ فخفض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ الی الارض، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک زمین کی طرف جو ہے جھکایا۔ فنظم عظما بروسا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہڈیاں اٹھائیں۔ ثم رما،
ثم رما بها الیہم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہڈی ان کی طرف پھینک دی. وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم سالونی زادہ، تحقیق وہ جو ہے وہ سارے کے سارے جو مجمع تم نے دیکھا وہ مجھ سے زاد مانگ رہے تھے، کچھ کھانا مانگ رہے تھے. فجعلت لهم، بس میں نے ان کے لیے بنا دیا کل عظم، ہر ہڈی اور روسا کو ان کا کھانا بنا دیا. چونکہ وہ جنات تھے اور ہڈیاں جو ہیں یہ ان کی غذا ہے. ایسے کہ فرمایا گیا ہے کہ جس وقت ہم گوشت کھا کے ہڈیاں پھینکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں پہ ویسے ہی گوشت لگا دیتے ہیں جیسے کہ پہلے گوشت تھا یہ جنات کے لیے. اس لیے ہڈیوں کے ساتھ استنجا کرنا اور لید وغیرہ گوبر سے استنجا کرنا منع ہے. لید گوبر ویسے ناپاک ہوتی ہے اور ہڈیوں کے ساتھ استنجا اس لیے منع ہے. فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی جو جنات ہیں ہمارے، چونکہ جنوں میں ہمارے مسلمان جن بھی ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ جنات کی جو ہے یہ غذا ہوتی ہے ہڈی، اس لیے ہڈیوں سے استنجا کرنا ناجائز ہے. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے آل گھنٹی کے بٹن کو جب دبائیں گے تو آل پریس کر دیں گے تاکہ تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچے گا وقت پر. ملتے ہیں اگلی ویڈیوز کے ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.